بنے إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم والشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقال جل وعلا في مقام آخر ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار رواہ البخاری. حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اسلام اور ایمان کی نعمت بخشی. یہ اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہے. بحیثیت مسلمان ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم قرآن اور حدیث کی تعلیمات کو سیکھیں اور اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو کتاب و سنت کی تعلیمات کو سیکھنے کے بعد عمل بھی کریں اور دوسروں تک اس کو پہنچائیں. یہ اللہ رب العالمین نے ہمارے اور آپ کے کندھوں پر ذمہ داری دی ہے. بلغوا عنی ولو آیا. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں کو سکھاؤ، میری جانب سے لوگوں کو سکھاؤ، اگرچہ وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، چھوٹی سے چھوٹی بات ہو، قرآن و حدیث کی کوئی بات ہو جسے ہمیں معلوم ہے، علم ہے، اللہ رب العالمین نے وہ صلاحیت عطا کی ہے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں سکھاؤ لوگوں کو. بغیر علم کے، بغیر معلومات کے مس گائیڈنگ کرنا، غلط رہنمائی کرنا، بغیر سیکھے ہوئے سکھانے کے میدان میں کود پڑنا، یہ بہت ہی خطرناک پہلو ہے. یہ قرآن و حدیث کی تعلیمات کو سکھانا نہیں ہے بلکہ یہ قرآن و حدیث کی تعلیمات کو ڈھانا ہے. ہمارے بہت سارے مسلمان اس معاملے میں بڑی کوتاہی کے شکار ہیں. وہ یہ سوچتے ہیں کہ سکھانا بہت بڑی نیکی اور عبادت کا کام ہے، مگر یہ نہیں جانتے کہ اگر ہم نے سیکھا نہیں، اچھے علماء سے اور ماہرین فن سے جو اس فیلڈ کے متخصص اور ماہر ہیں ان سے علم حاصل نہیں کیا، بس سکھانے کے لیے میدان میں کود پڑے. اور آج دیکھیے کیسے کیسے ماحول بن رہے ہیں. کوئی یوتھ کلب کا سینٹر کھلا ہوا ہے، کوئی بغیر سیکھے ہوئے اپنا چینل کھولا ہوا ہے، اپنی دکان لگایا ہوا ہے، اور دین کے نام پہ ایسی ایسی باتیں لوگوں کے درمیان وائرل ہو رہی ہیں. واقعی دل روتا ہے، بہت دکھ ہوتا ہے.
بہت افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمان اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، مگر قرآن و حدیث کا احترام نہیں رکھتے ہیں۔ بس جو سمجھ میں آیا، بولنے والا بول رہا ہے، چیخنے والا چلا رہا ہے، چیخ رہا ہے، اپنے چینل پر بیٹھ کر کے اور اپنی میڈیا کے ذریعے سے کہاں کہاں باتیں پہنچا رہا ہے۔ بہت افسوسناک فتنہ ہے یہ، بہت افسوسناک بات ہے، اور دور حاضر کا ایک بہت بڑا فتنہ ہے یہ کہ آدمی جس فیلڈ کا ماہر نہیں ہے اس میں گفتگو کر رہا ہے۔ اگر آپ علماء کی تصریحات کو دیکھیں، سلف کے جو ماہرین ہیں، علماء ہیں، ان کی تصریحات کو پڑھیں۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو آدمی جانتا نہیں ہے اور لوگوں کو کہہ رہا ہے، بتلا رہا ہے، سکھا رہا ہے، کہ علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں وہ جھوٹا آدمی ہے، وہ آدمی دین نہیں سکھا رہا ہے، فراڈ کر رہا ہے، جھوٹا آدمی ہے۔ میں جس فیلڈ کا ماہر نہیں ہوں، اگر میں کسی دکان میں کسی شہر میں اپنی کلینک کھول لوں، کیا خیال ہے؟ لوگ مجھ کو دیکھ کر کے ہنسیں گے، مگر دین کا معاملہ اتنا سستا ہے، اتنا ہلکا لوگوں نے بنا کے رکھا ہے کہ ہر آدمی اس میں پنجہ آزمائی کی کوشش کر رہا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ ہم یہ دین کا کام کر رہے ہیں، یہ دین بگاڑنے والا کام ہے۔ جس کے پاس علم نہیں ہے وہ نہیں بول سکتا ہے، جس کے پاس قرآن و حدیث کا علم نہیں ہے، قرآن و حدیث کو نہیں سیکھا، عربی زبان نہیں جانتا ہے، عربی زبان نہیں سیکھا ہے، اسے سکھانے کا حق نہیں ہے۔ اسے قرآن و حدیث کے نام پر، اسلام کے نام پر اپنا بھیس بدل کر کے اس کو یہ کام کرنے کا حق نہیں ہے۔ الحمدللہ ہر زمانے میں اللہ رب العالمین نے علماء کو باقی رکھا۔ یہ امت محمدیہ کی شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر زمانے میں یہ امت علماء سے خالی نہیں ہوگی۔ جب علماء نہیں رہیں گے تب فتنہ بہت زیادہ پیدا ہو جائے گا، بہت بگاڑ پیدا ہوگا، بڑی گمراہیاں ہوں گی، اور یہ سب چیزیں قیامت سے پہلے ہوں گی۔ پیارے نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا تھا، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من قلوب العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء۔ اللہ تعالیٰ علم کو ایسے ہی لوگوں کے دلوں سے نہیں اٹھائے گا۔ کیا مطلب ہے کہ آدمی کے پاس علم ہو، وہ کہیں گیا اس کا علم غائب ہو جائے، سویا اس کا علم نکال لیا گیا، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ علم کو علماء کی وفات سے اٹھائے گا۔ علماء، بڑے بڑے علماء دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، علم ختم ہو جائے گا، علم کی کمی محسوس ہوگی۔ حتی اذا لم یبق عالما، پیارے نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہاں تک اللہ تعالیٰ کسی عالم کو نہیں چھوڑے گا، یعنی قیامت سے پہلے کی بات ہے، قرب قیامت ہر عالم کو اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا، موت دے دے گا۔ حتی اذا لم یبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے۔ فسئلوا فافتوا بغیر علم، ان کے پاس علم نہیں ہوگا، لوگ ان سے پوچھیں گے، کیونکہ وہی سردار بنے ہوئے ہیں، وہی سردار بنے ہوئے ہیں، وہی ممبر و محراب کے مالک بنے ہوئے ہیں، انہی کا چرچا ہے، انہی کا ڈنکا پیٹا جا رہا ہے۔ فسئلوا فافتوا بغیر علم، ان سے پوچھا جائے گا، بغیر علم کے وہ فتویٰ دیں گے، بغیر علم کے وہ لوگوں کی رہنمائی کریں گے، دینی رہنمائی کریں گے، شریعت اور حلال و حرام کے بارے میں بولیں گے۔ فضلوا واضلوا، پیارے نبی علیہ السلام کہتے ہیں خود گمراہ ہے، خود گمراہ، دین کا کام نہیں کر رہے ہیں۔ فضلوا واضلوا، غور کریں اللہ کے نبی علیہ السلام کے الفاظ پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ فضلوا، وہ خود گمراہ ہیں، علم نہیں ہے، قرآن و حدیث کی معلومات نہیں ہے، خود گمراہ ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو بغیر علم کے، قرآن و حدیث کی معلومات سیکھے بغیر، دین کا علم سیکھے بغیر، یہ میدان ہر ایک کا نہیں ہے، یہ میدان ہر ایک کا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ اللہ نے نہیں کہا ہے، مگر وہ آدمی جرات کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف بات منسوب کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اللہ نے حلال کیا ہے، اللہ نے حرام کر دیا،
کر دیا ہے، اس کے پاس علم نہیں ہے، مگر جرات دیکھیے کہ اللہ رب العالمین کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہے جس کا وہ معلومات نہیں ہے، اللہ پر جھوٹ بول رہا ہے، اللہ نے بات کہی ہی نہیں ہے، اللہ نے قرآن میں بات کہی ہی نہیں ہے، بتلائی ہی نہیں ہے، لیکن وہ لوگوں کو اللہ کے حوالے سے بول رہا ہے کہ اللہ نے یہ کہا ہے، اللہ پر جھوٹ بول رہا ہے۔ او کذب بالحق لما جاء، یا جب اس کے پاس حق آیا حق کا انکار کر دیا، کہا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، انکار کر دیا اسلام کے کسی حکم کا۔ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیا کافروں کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے؟ یعنی یہ گناہ اتنا خطرناک ہے کہ آدمی کے پاس علم نہیں ہے مگر اللہ کے بارے میں بول رہا ہے، علم نہیں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ایسی باتوں کو منسوب کر رہا ہے، حلال و حرام کے بارے میں گفتگو کر رہا ہے جبکہ اسے حلال و حرام کا علم نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے چند گناہوں کا تذکرہ کیا قرآن کریم میں اور کہا کہ یہ چیز گناہ ہے، شرک کا تذکرہ کیا، فحاشی کا تذکرہ فرمایا، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یہ کہ تم اللہ رب العالمین کے نام پر ایسی گفتگو کرو جو تم جانتے نہیں ہو، جس کا علم نہیں ہے، اللہ کے نام پہ بات کر رہے ہو، اللہ کے نام، اللہ کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہو، اسلام کے بارے میں، شریعت کے بارے میں، اللہ کے قانون کے بارے میں گفتگو کر رہے ہو اور تمہیں علم نہیں ہے، یہ بھی حرام ہے۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ کی طرف وہ بات منسوب کر دو، اللہ کے متعلق کوئی بات کرو جو تم جانتے نہیں ہو، بس ٹھوک رہے ہو، منسوب کر رہے ہو۔ یہ معاملہ بڑا سنگین ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو آدمی مجھ پر جھوٹ بولے اور جان بوجھ کر کے جھوٹ بول رہا ہے، اللہ کے نبی نے نہیں کہا ہے مگر آدمی کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، کیونکہ کوئی آدمی سنے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ایک مسلمان جب یہ سنتا ہے کہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، ایک مسلمان جب یہ سنتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، نبی کی سنت ہے، اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، نبی کی حدیث جب سنتا ہے اس کا دل نرم ہو جاتا ہے اور آدمی اللہ کے نبی کی باتوں پر اعتبار کرتا ہے، اس کو قبول کرتا ہے کہ ہاں اللہ کے نبی نے فرمایا ہے۔ اس چیز کو اگر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے آپ دوسرے بھائیوں کے پاس چلے جائیے، دوسرے مسلک کے لوگوں کے پاس چلے جائیے، عام لوگوں کے پاس، ان کے سامنے رکھیے کہ دیکھیے یہ مسئلہ ہے، مسلک چھوڑیے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا ہے۔ ایک عام مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سن کر کے اس کا دل نرم ہو جائے گا، وہ قبول کرے گا ہاں آپ کی بات سچی ہے، آپ کی بات درست ہے، بعد مانے یا نہ مانے یا مسلک کے نام پہ انکار کر دو ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو جو آدمی نبی کے نام پر جھوٹ جان بوجھ کر کے باندھ رہا ہے، منسوب کر رہا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف، اور اللہ کے نبی ثابت نہیں فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وعید کیا فرمائی اللہ کے نبی نے؟ قال فلیتبوأ مقعدہ من النار، اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ تو علم نہیں ہے، شریعت کے بارے میں گفتگو نہیں کرنا چاہیے۔ ولا تخف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا، جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے مت گفتگو کرو، مت بولو، مت پیچھے پڑو، اللہ کے لیے علم نہیں ہے، معلومات نہیں ہے، قرآن و حدیث کا علم نہیں ہے، مت قرآن و حدیث کا صفحہ پلٹ کے بتلاؤ، جو قرآن میں ایسا لکھا ہے حدیث میں ایسا لکھا ہے، گفتگو مت کرو، یہ ہمارا میدان یا آپ کا میدان نہیں ہے، علم نہیں ہے، ہمارا میدان نہیں ہے۔ دنیا کے معاملے میں ہم ہزار قسم کی رائے رکھیں، یہ چیز کھانا چاہیے کہ نقصان ہے، کہ نقصان ہے کہ فائدہ ہے، تجارت کے معاملے ہمارے یہ ہزاروں قسم کی رائے ہو، یہ کاروبار کریں، وہ کاروبار کریں، ایسا کریں ویسا کریں، مگر جہاں معاملہ دین کا ہے تو بڑا سنجیدہ ہونا چاہیے، گفتگو نہیں کرنا چاہیے۔ ولا تخف ما ليس لك بعلم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا، یہ جو آنکھ ہے، یہ جو کان ہے، یہ جو دل ہے، علم کے لیے آدمی پہلے کان سے سنتا ہے، آنکھ سے دیکھتا ہے، دل میں اس کو محفوظ رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ ولا تخف ما ليس لك بعلم ان السمع والبصر والفؤاد، نگاہ کا تذکرہ پہلے کیا، کہا دیکھو یہ آنکھ، اور پھر کہا کان، اس کے بعد کیا کہا دل، پہلے آنکھ سے دیکھتا ہے اور کان سے سنتا ہے اور پھر اس کے بعد دل میں اس چیز کو کیچ کرتا ہے۔ قیامت میں ان سب چیزوں پر پوچھا جائے گا، اگر ایسی کوئی حرکت ہوئی
جو قرآن و حدیث کے متعلق ایسی مس گائیڈنگ ہوئی، کہیں نافرمانی ہوئی، بغیر سوچے سمجھے بغیر سیکھے پھیلانا شروع کر دیا، بولنا شروع کر دیا، لکھنا شروع کر دیا، لوگ صفحات کے صفحات کال سیاہ کر رہے ہیں۔ کل قیامت دن پوچھا جائے گا ان اعضاء اور جوارح کے بارے میں، آنکھ کے بارے میں پوچھا جائے گا، کان کے بارے میں پوچھا جائے گا، دل کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ کوئی معمولی چیز نہیں کہ آدمی شریعت کے معاملے میں گفتگو کرے اور اس کے بعد علم نہ ہو۔ ہمارے اسلاف کا طریقہ یہ تھا، اگر جب کوئی ان سے پوچھتا تھا دین کے معاملے میں، قرآن و حدیث کے معاملے میں، شریعت کے معاملے میں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ صحابہ اکرام جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے جنت کی بشارت دی ہے، عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان سے کوئی پوچھا تھا کہ حلال و حرام کے بارے میں، یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے، عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے کہ ایک آدمی مجھ سے حلال و حرام کے بارے میں پوچھ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو چیز حلال ہے میں اس کو حرام کر دوں، کتنی بڑی بات ہوگی۔ رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ عبداللہ مسعود علم کی گٹھری تھے، علم کے پہاڑ تھے۔ ان سے ایک مسئلہ پوچھا گیا، ایک سوال پوچھا گیا، 1 مہینے کے بعد جواب دیا تھا۔ اور آج کل کے جو لوگ ہیں جن کا یوٹیوب چینل چل رہا ہے، جو بولنے والے بول رہے ہیں، بالکل بے لگام بول رہے ہیں، بغیر پرواہ کیے بول رہے ہیں، ہر مسئلے پر بول رہے ہیں، ہر چیز کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ آپ یوٹیوب چینل کھول لیجئے، دیکھیے، کوئی ایک سوال ڈالیے، ہزاروں قسم کے مفتیان مل جائیں گے آپ کو۔ فتویٰ بازی کا کام ہو رہا ہے، دکان اور کباڑ خانہ بنا کے رکھا ہے لوگوں نے دین کو۔ عبداللہ مسعود صحابی رسول ہے، علم کی گٹھری تھے، علم کے سمندر تھے۔ ان سے کسی نے آ کر کے سوال پوچھا، 1 مہینے کے بعد اس کا جواب دیا تھا، اور روزانہ آ کر کے پوچھتے تھے بتائیے کیا مسئلہ ہے، کیا جواب ہے، کچھ معلوم ہوا؟ تحقیق کتنا کر رہے تھے، گہرائی میں کتنا جا رہے تھے، کوشش کتنی کر رہے تھے، محنت کتنی کر رہے تھے۔ اسی لیے ہمارے اسلاف کی عادت تھی، جب ان سے کوئی پوچھتا تھا تو خاموش رہتے تھے، خاموش رہتے تھے، سنجیدگی سے غور کرتے تھے۔ جب تک سوال اچھی طرح سمجھ میں نہیں آتا تھا گفتگو نہیں کرتے تھے، نہیں بولتے تھے، خاموش رہتے تھے۔ ایسا بھی بس ہوتا تھا کہ تم ان سے جا کے پوچھ لو، فلاں عالم سے پوچھ لو، یہ سوال مجھ سے مت پوچھو، یہ سوال مجھ سے مت پوچھو، جا کے فلاں آدمی سے پوچھ لو، ان کے پاس چلے جاؤ۔ یہاں تک کہ وہ آدمی چکر کاٹتے 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 پہلے آدمی کے پاس آ جاتا تھا، پہلے عالم کے پاس آ جاتا تھا۔ نہیں بولتے تھے، ایسا اس لیے نہیں بولتے تھے کیونکہ ان کے پاس علم نہیں تھا۔ یہ علم کی نشانی ہے کہ وہ ہر مسئلے میں نہیں بولتے۔ ابو حسین الازدی کہتے ہیں کہ جس طرح آج لوگ مسئلے مسائل میں گفتگو کر رہے ہیں، فتویٰ بازی کر رہے ہیں، اگر یہ حضرت عمر کے زمانے میں اگر معاملہ ایسا سوال ہوتا، اگر یہ سوال حضرت عمر کے زمانے میں ہوتا، جس مسئلے کو لوگ ہلکا سمجھ کر کے ہر آدمی گفتگو کر رہا ہے، عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اگر یہ مسئلہ ہوتا تو بدری صحابی کو اکٹھا کرتے پوچھتے کہ بتاؤ اس مسئلے میں تمہاری کیا رائے ہے۔ بدری صحابی، بڑے بڑے صحابہ اکرام، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت پر آپ دیکھیے، جس راستے سے گزرتے تو شیطان بھی آ جاتا تھا۔ تابعی کہتے ہیں کہ اگر یہ مسئلہ صحابی کے زمانے میں ہوتا، حضرت عمر کے زمانے میں ہوتا، تو لوگ بدری صحابی کو اکٹھا کرتے پوچھتے کہ بتائیے سوال آیا، جواب کیا ہوگا؟ جواب نہیں دیتے تھے۔ ایسا نہیں کہ ان کے پاس علم نہیں تھا، علم تھا، یہی نشانی ہے کہ وہ خاموشی اختیار کرتے تھے، نہیں بولتے تھے۔ کیوں نہیں بولتے تھے؟ خوف تھا، ڈر تھا، خشیت تھی، احساس ذمہ داری تھی کہ ہم جو بول رہے کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت دن اس کے بارے میں پوچھا جائے ہم سے، کہیں مس گائیڈنگ نہ ہو جائے، کہیں غلطی نہ ہو جائے، کہیں نافرمانی نہ ہو جائے۔ یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ علم کے پہاڑ ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ایک آدمی ان کے پاس آیا مغربی ملک سے، 6 مہینے کا سفر کر کے آیا تھا، 6 مہینے کی سفر۔ امام مالک رحمہ اللہ کے زمانے میں سفر کی کیا کنڈیشن تھی، آج ہم اس زمانے میں سفر بہت آسان ہو گیا ہے، لیکن سفر بہرحال مصیبت کا سامان ہے۔ ان کے زمانے میں ایک آدمی 6 مہینے کا سفر کر کے آیا، کہا امام مالک اس مسئلے میں آپ بتائیے کیا اس مسئلے کا جواب کیا ہے؟ امام مالک نے کہا میں نہیں جانتا ہوں۔ امام مالک رحمہ اللہ کہتے میں نہیں جانتا ہوں، نہیں علم تھا، کہا نہیں جانتا ہوں۔ یہ کوئی عیب کی بات نہیں، یہ علم کی نشانی ہے۔ جو یہ کہے کہ میں نہیں جانتا ہوں، ایسا نہیں کہ وہ آدمی ناکارہ ہے، نہیں جانتا ہے، جاہل ہو گیا ہے۔
امام مالک سے پوچھا کہ ایک آدمی 6 مہینے کا سفر کر کے آیا اور کہتا ہے اس مسئلے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ امام مالک رحم اللہ کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا ہوں۔ وہ آدمی بڑا تعجب کیا، کہا میں اتنے دور سے آپ کا سفر کر کے مسئلہ پوچھنے آیا ہوں، آپ سے سیکھنے، اور آپ کہتے ہیں میں نہیں جانتا، پھر میں کہاں جاؤں؟ اور میں ان کے یہاں سے آیا ہوں 6 مہینے سفر کر کے، میں جب یہاں سے واپس جاؤں گا اپنے علاقے میں تو لوگ مجھ سے پوچھیں گے تو میں کیا کہوں گا؟ امام مالک نے کہا میں نہیں جانتا ہوں۔ ہاں کہا جاؤ کہہ دو۔ امام مالک کہتے کہا جاؤ کہہ دو نا لوگوں سے، امام مالک اس مسئلے کو نہیں جانتا ہے۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں کہ آدمی دین کے معاملے میں مس گائیڈنگ کرے۔ من افتا بغیر علم، پیارے نبی علیہ السلام کی حدیث ہمارے لیے آپ کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے۔ علم نہیں ہے نہیں بولنا چاہیے، یہ علماء کے لیے بھی نصیحت ہے، عوام کے لیے بھی نصیحت ہے۔ کہا کہ جس کے پاس علم نہیں ہے بغیر علم کے فتویٰ دیا، من افتى بغیر علم، جو آدمی بغیر علم کے فتویٰ دے دیا، اسمہ علی من افتاہ، اس فتوے کا وبال اور گناہ مفتی کے سر پر ہوگا۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث سنن ترمذی کی ہے اور صحیح روایت ہے۔ تو علم یہ ایک امانت ہے، یہ اللہ رب العالمین قرآن و حدیث کا علم یہ امانت ہے۔ اس میں خیانت کرنا، مس گائیڈنگ کرنا، غلط رہنمائی کرنا، علم کے بغیر گفتگو کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ ہمارے اسلاف سوال کا جواب نہیں دیتے تھے، خاموشی اختیار کرتے تھے، دوسروں کی طرف احالہ کر دیتے تھے، جاؤ دوسروں سے پوچھ لو، ان کے پاس چلے جاؤ، ان کے پاس چلے جاؤ۔ یہ ایسا نہیں تھا کہ وہ نہیں جانتے تھے، وہ جانتے تھے، یہ احساس ذمہ داری تھی۔ چونکہ جو آدمی جواب دیتا ہے، جو آدمی قرآن و حدیث کے بارے میں جب کہتا ہے کہ یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حرام ہے، یہ جائز ہے ناجائز ہے، مفتی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، یہ اللہ اور بندے کے درمیان ایڈیٹر ہے، یہ اللہ اور بندے کے درمیان ایڈیٹر ہے۔ وہ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کی ترجمانی جو کر رہا ہے یہ واسطہ ہے، اور وہ جنت اور جہنم کے بیچ کھڑا ہے۔ تھوڑی سی بھی اگر کہیں کوتاہی ہو گئی اور آدمی بغیر علم کے فتویٰ بازی کا کام شروع کر دیا، بغیر علم کے بولنا شروع کر دیا، بغیر علم کے گائیڈنگ کرنا شروع کر دیا۔ ہمارے اسلاف کہتے تھے کہ وہ جنت اور جہنم، علامہ ابن قیم کی عبارت ہے، وہ کہتے تھے کہ وہ جنت اور جہنم کے بیچ میں ہے، جنت اور جہنم کے بیچ میں ہے۔ کہیں اگر وہ غلطی کر بیٹھتا بغیر علم کے فتویٰ دے رہا ہے تو گیا کام سے، جہنم میں چلا گیا۔ کیونکہ جو آدمی فتویٰ دیا، بغیر علم کے فتویٰ دیا، بغیر سمجھے سوچے فتویٰ دے دیا، اس کا وبال کس کے سر پر ہوگا؟ جس نے فتویٰ دیا ہے۔ تو بغیر علم کے دینی رہنمائی کرنا یہ بہت بڑا فتنہ ہے، اس سے بچنے کی اور بچانے کی بہت سخت ضرورت ہے۔ ہمارے اسلاف صحابہ اکرام جن کو اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارت دی تھی، جو علم والے تھے، ان سے بڑے علم کے کوئی ہو نہیں سکتا ہے۔ ان کے پاس علم کا خزانہ تھا، وہ علم کے سمندر تھے، علم کے پہاڑ تھے، مگر ان کا منہج کیا تھا؟ جب ان سے کوئی پوچھتا تھا تو نہیں معلوم ہوتا تو کہتے میں نہیں جانتا ہوں۔ یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، یہ شرف کی بات ہے، یہ علم کی نشانی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جو کہے کہ میں نہیں جانتا ہوں یہ نصف علم ہے، یہ آدھا علم ہے، کیونکہ اس نے اپنی ذمہ داری کو ہٹا لی، ہاتھ اٹھا لیا، کہا میں نہیں جانتا ہوں۔ قیامت کے دن اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے 48 مسائل پوچھے گئے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے 48 سوال پوچھا گیا، اس 48 سوال میں سے صرف 32 کا جواب دیا تھا۔ 32 کے بارے میں کہا میں نہیں جانتا ہوں۔ 48 سوال پوچھا گیا، امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں 32 سوال کے جواب میں آپ نے کیا کہا؟ میں نہیں جانتا ہوں۔ صرف کتنے مسائل کے بارے میں گفتگو کی؟ 8 ادھر اور 8 ادھر، 16 مسئلے کے بارے میں۔ 32 مسئلے کے بارے میں کہا کہ میں نہیں جانتا ہوں، میں نہیں جانتا ہوں، میں نہیں جانتا ہوں۔ مگر جو لوگ اس فیلڈ میں پنجہ آزمائی کر رہے ہیں، ان علم نہیں ہے، مہارت نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے، قرآن حدیث نہیں سیکھا ہے، عربی زبان نہیں جانتے ہیں، مگر اپنا چینل کھول کر کے دکان کھول کر بیٹھے ہوئے ہیں، ہر مسئلے پر بول رہے، گفتگو کر رہے ہیں۔ فتنہ بردرس، تو یہ معاملہ بڑا سنگین ہے، بہت ہی خطرناک معاملہ ہے۔ ضرورت ہے کہ علماء کے رابطے میں رہا جائے۔ پیارے نبی علیہ السلام کی جو توجیہات ہیں، جو سنتیں ہیں، پہلے اس کو سیکھا جائے، سمجھا جائے، ذمہ داری کیا ہوتی ہے اس کو جانا جائے، ذمہ داری کے ضابطے اور اصول کیا اس کو سیکھا جائے، تب جا کر وہ کام کیا جائے۔ علماء جو کام نہیں کر پا رہے ہیں، علماء سے پوچھو تو خاموش رہتے ہیں، علماء کہتے ہیں مجھ سے بڑے سے پوچھو، مگر جو لوگ نہیں جانتے وہ ہر مسئلے پر بولتے ہیں۔ تو ذمہ داری بنتی ہے کہ پہلے ہم دین کا علم سیکھیں، جو جس فیلڈ کا ماہر ہے وہی کام کرے تو ہی بہتر ہے۔
اسی میں بھلائی ہے۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو، آپ کو اور سارے مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کے فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور ہر قسم کی مصیبت اور بیماری سے اللہ تعالی ہم سب کو اور سارے مسلمانوں کو محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔